السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کے رد کے ٹاپکس پہ مختلف بحثیں ہم نے کی ہیں، کچھ کی ہیں۔ تو قرآن کریم کے دلائل میں جو عقلی دلائل ہیں، جن کو سمجھنا بندے کے شعور اور وجدان سے ہٹ کے آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، دل سے مشاہدہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے، ان کے چند حوالے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، آؤ دکھاؤ مجھ کو جن کو تم خدا کے سوا کو پکارتے ہو، اپنا شریک اس کا بناتے ہو، تو دکھاؤ زمین میں انہوں نے کیا بنایا ہے، یا کائنات کے اندر، کہکشاؤں کے اندر، آسمانوں کے اندر ان کا کتنا ساج ہے۔ اور اس لیے مشاہدے میں خدا پاک کائنات کے شواہد کو زیادہ زوردار طریقے سے بیان فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا یا زیادہ خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو زمین پر یوں، آسمان کائنات پر یوں پرسکون نظام نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتے اور زمین، آسمان، کائنات کے اندر بڑا فساد ہوتا۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ عقلی دلیل ہے کہ نظام کائنات سب کچھ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا، اور سب کچھ وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وہ یحکم لا معقب لحکمہ، وہ جو حکم دیتا ہے اس کے حکم کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے جس کو وہ پناہ دیتا ہے پھر کوئی اور کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ یجیر ولا یجار علیہ، یہ تو مقابلہ ہوا نا خداؤں کا، کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور اتھارٹی آ جائے۔ اس لیے خدا پاک یہ عقلی دلائل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دکھاؤ مجھ کے 20ویں پارے میں ہے الہ مع اللہ، مختلف شواہد کائنات کو بیان کر کے خدا عقلی دلیل سے سوال کرتا ہے، او مجھ کو ہے کوئی خدا کے ساتھ او الہ جو یہ کرتا ہو؟ اور جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو اور جب تمہیں تیز ہوائیں گھیر لیتی ہیں تو اس وقت تمہیں وہ سارے بھول جاتے ہیں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ اس وقت تم ایک توحید پہ موحد ہو کر اترتے ہو۔ جب زمین پہ خشکی پہ پہنچ جاتے ہو تو پھر شریک کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ چیز خدا تعالیٰ شکوے شکایت کے طور پہ بیان کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیتا ہے، تم کو وہ موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ ہے اس کے ساتھ کوئی اور جو یہ کام کرتا ہو، پیدا بھی کرتا ہو، پھر کھلاتا پلاتا بھی ہو، پھر وہ مارتا بھی ہو، پھر وہ حشر کے میدان میں اٹھائے گا بھی؟ یہ دلیل عقلی ہے کہ جس کے لیے شواہد ہیں۔ خالی یہ دلیل بھی بہت ہے کہ جس وقت کوئی کسی کو دفن کر رہا ہوتا ہے قبرستان میں، تو جو مٹی 3 بار ڈالی جاتی ہے تو مٹی ڈالتے ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ کس کے حکم پہ زمین میں دفن ہو گیا، کیا اسی طرح کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہو؟ یہ وہ دلیلیں ہیں کہ جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی صورت واقعہ کے اندر بھی موجود ہے کہ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ ہم تمہاری شاہ رگ اور حلق کے زیادہ قریب ہیں، مگر تم اس وقت تو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اور اگر تم یہ اپنے آپ کو روک سکتے کہ تمہیں موت نہ آئے اور تم اپنے آپ کو روک لو، تو یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ ثبوت ہیں کہ ہر چیز کی، جو سورہ یاسین میں فرمایا، رگ جان اور زندگی بیدہی ملکوت کل شیء، ہر چیز کی جان اور اس کی سلطنت اور اس کا حکم خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو چاہے کرے، کیونکہ وہ ہے فعال لما یرید، اور وہ قادر علی کل شیء قدیر ہے۔ اور یہ وہ صفات ہیں جو کسی اور میں ہو نہیں سکتی۔ اس لیے عقلی دلائل میں وہ جو غیر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں،
ان کی عبادت کو جہالت کہا گیا ہے اور عقل کے خلاف کہا گیا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔